بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی قال وعلی الثانی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم وخاذوا بین مناکبکم ولینوا فی ایدی اخوانکم وسدوا الخلل فإن الشیطان یدخل فیما بینکم بمنزلة الخزف یعنی اولاد الزانی الصغار. رواہ احمد. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تزروا فرجات الشیطان ومن وصل صفا وصله اللہ ومن قطعه قطعه اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں پہلی صف والوں پر. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری صف والوں کے بارے میں بھی یعنی دوسری صف والوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں کہ ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صف والوں کے لیے بھی دعا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول کہ بے شک اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں پہلی صف والوں کے لیے. قالوا یا رسول اللہ وعلی الثانی عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صف والوں کے لیے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے صف والوں پر بھی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو اور اپنے کندھوں کو برابر رکھو. ولینوا فی ایدی اخوانکم اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں اپنے کندھوں کو نرم کر دو اور صفوں کے درمیانی خلا کو پر کرو. فإن الشیطان یدخل فیما بینکم اس لیے کہ شیطان تمہارے درمیان میں داخل ہو جاتا ہے جس طرح بھیڑ کا چھوٹا بچہ ہو. دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں صفوں کو سیدھا کرو اور اپنے کندھوں کو نرم رکھو اور صفوں کے درمیانی خلا کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں اپنے کندھوں کو نرم رکھو. یعنی اگر تمہیں کوئی یہ کہے تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہ صف سیدھے کر لو برابر ہو جاؤ تو تم اس کی بات سن کر کے اپنی صف کو سیدھا کر لو. ولا تذروا فرجات الشیطان اور صفوں کے درمیان میں جگہ شیطان کے لیے خالی مت چھوڑو. ومن وصل صفا وصلہ اللہ جس نے صف کو پر کیا خالی جگہ دیکھ کر کے تو رب العالمین اس کو پر کر دیں گے اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنے فضل کے ساتھ. ومن قطعه قطعه اللہ اور جس نے صف کو توڑا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے دور کر دیں گے اور اسے اپنی رحمت سے توڑ دیں گے.
ان دونوں احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے والوں کے اوپر اللہ رب العزت خاص طور پر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے کے اندر دوسری صف میں اور پہلی صف میں کوئی اتنا زیادہ فرق نظر نہیں آتا، کوئی اتنی زیادہ مسافت نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ہاں پہلی صف اور دوسری صف کا جو درجہ ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگرچہ ہماری نگاہوں میں اتنا فرق نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا فرق ہے کہ جو رحمت اللہ رب العزت پہلی صف والوں پر نازل فرماتے ہیں اس کے مستحق وہ دوسرے صف والے نہیں ہوتے۔ تو پہلی صف والوں کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خاص طور پر نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی صف کے اندر جگہ حاصل کریں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے وقت میں پہلے مسجد میں آئیں اور آ کر کے پہلی صف میں جگہ حاصل کریں۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے پہ اللہ رب العزت کس قدر انعام سے اور کس قدر اجر اور ثواب سے نوازتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر لوگ ایک دوسرے سے اس طرح مسابقت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح الجھ جائیں کہ قرعہ اندازی کے ذریعے سے فیصلہ کرنا پڑے کہ کس کو پہلی صف میں جگہ ملے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلی صف کا مرتبہ یہ بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے اللہ رب العزت کی یہاں، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب صف بنائی جائے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پہلی صف کو مکمل کیا جائے، پہلی صف میں جگہ وہ حاصل کی جائے، اور پہلی صف میں اگر کوئی جگہ خالی ہو تو اس کو پر کر لیا جائے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صف میں خالی جگہ کو پر کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملا دیں گے، اس کے اوپر اپنا فضل فرمائیں گے، اور جو صف کے اندر جگہ کو خالی چھوڑ دے گا، اس کو توڑے گا، پر نہیں کرے گا، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال قوم یتأخرون علی الصف الاول، جو لوگ ہمیشہ پہلی صف سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں جب رحمت سے دور ہوگا تو وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، اور پھر اسے دوزخ کے اندر داخل کریں گے۔ یؤخرہم اللہ فی النار، اسے دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ یا فرمایا کہ دوزخ کا جو نچلا طبقہ ہے جسے اسفل السافلین کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت داخل کریں گے۔ بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، اور دوسری صف میں جب کہا جاتا ہے کہ پہلی صف مکمل کرو، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ گھر سے چل کر کے مسجد تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن مسجد میں پہلی صف کو کرنے میں وہ عار محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلی صف کا جو مرتبہ ہے، پہلی صف کا جو درجہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ اونچا ہے۔ اس لیے جب نماز کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہو، تو اہتمام کے ساتھ صفوں کو سیدھا کیا جائے، صفوں کو درست کیا جائے، اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا کر کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے، اور مل کر کے کھڑے ہوں، اور اپنے پاؤں وہ قبلہ رخ رکھے۔ دونوں پاؤں کے درمیان جو گیپ ہے وہ 4 انگلی کے برابر ہو، اور پاؤں وہ ترچھے نہ ہوں، کینچی کی طرح کہ آگے سے کھلے ہوئے ہوں، پیچھے سے جڑے ہوئے ہوں، ایسا نہ ہو، بلکہ بالکل سیدھے ہوں، درمیان پیچھے سے بھی، آگے سے بھی، اور درمیان میں کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ اور مرد حضرات اور جو بچے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کھڑے ہوں تو اپنی شلوار کو اور اپنے پائجامے کو، اپنی لنگی کو ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مبارک وہ آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے پھینکتے ہیں، اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے پھینکتے ہیں، ما اسفل من الازار فی الکعبین فی النار، فرمایا کہ یہ جو ایسا ہوگا دوزخ کے اندر جلے گا، اور یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں، اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ٹخنوں سے اپنی شلوار کو اوپر رکھیں۔ اور یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وقت کے لیے مسئلہ ہے
کہ اپنے ٹخنے جو ہیں ان کو جو ہے کھلا رکھا جائے. تو ایک تو اس بات کا خیال رکھیں. دوسرے جو شرٹ پہنی ہو تو اس کا بھی پوری ہو، بازو جو ہے اس کے مکمل ہونے چاہیے، اور اس طریقے سے کھڑے ہوں، اس استحضار کے ساتھ، اس خشوع خضوع کے ساتھ، یہ سوچ کر کے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے. اور جب کھڑے ہوں قبلہ رخ ہو کر کے تو فرمایا کہ نگاہیں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے. اور جو ہے جس وقت کھڑے ہوں تو اپنی تھوڑی کو، سر کو اتنا جھکا کر کے نہ کھڑے ہوں کہ جو تھوڑی ہے یہ سینے کے ساتھ لگ جائے، یا سینے کو جو ہے جھکا کر کے کھڑے ہوں. فرمایا اس طرح نہیں کہ سیدھے کھڑے ہوں، نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو. اور جو مائیں اور بہنیں ہیں وہ جب نماز کے لیے تیاری کریں، نماز کے لیے کھڑی ہوں، تو ان باتوں کے خیال کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا بھی اہتمام کریں کہ کوئی بڑی اور موٹی چادر جو ہے وہ اوڑھ لیں، تاکہ ان کا سر، ان کا سینہ، ان کے کندھے، ان کے بازو جو ہیں وہ اس کے اندر چھپ جائیں، اور پورا بدن جو ہے وہ چھپ جائے، ران جو ہے وہ چھپ جائیں، اور پورا جو ہے جسم ان کا ڈھک جائے، سوائے چہرے کے، سوائے دونوں ہاتھوں کے، اور سوائے پاؤں کے ٹخنوں سے نیچے جو ہے باقی ان کا ایسا جسم کا کوئی جو ہے وہ کھلا ہوا نہ ہو. اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی دوپٹہ جو ہے اتنا چھوٹا نہ ہو کہ اگر وہ اوڑھیں سینہ کھلا رہ جائے، کندھے کھلے رہ جائیں، بازو کھلے رہ جائیں، تو فرمایا کہ بال جو ہے پیچھے سے لٹکے ہوئے وہ نظر آئیں، یا اتنا باریک دوپٹہ ہو کہ اس کے اندر سے جو ہے بال نظر آئیں یا جسم کا حصہ نظر آئے، تو فرمایا کہ اس میں نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بڑی چادر ہو، موٹی چادر ہو، تاکہ اوپر ان کا پورا جسم جو ہے وہ اس کے اندر ڈھک جائے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزل رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ولقاء الله نسيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.